اچھا جی، ماشاءاللہ ہم ابھی سفر میں ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور یہ تیسرا پارٹ ہے اور شام ہونے والی ہے، ہو چکی ہے، اس لیے لائٹنگ کا بھی ایشو چل رہا ہے. تو پیچھے بھی ہم نے لائٹ چلا لی، ادھر بھی. میں نے فرید بھائی کو کہا دیکھیں ہر وقت اچھی کوالٹی ضروری نہیں ہے اخی، اصل چیز ہے علم. ہمارے کتنے علماء ہیں جن کی صرف آوازیں ہیں، شکلیں تو دیکھی نہیں کسی نے، ہے نا اخی. تو بسم اللہ کرتے ہیں، ہم اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آگے شیخ فرماتے ہیں اجتناب الخمر، ہاں شراب سے روچنا. وَإِيَّاكُمْ وَشَرْبَ الْخَمْرِ، اور خبردار کہ تم کبھی شراب پیو. فَإِنَّهَا أُمُّ الْكَبَائِرِ، یہ کبائر کی ماں ہے. ہاں وَالْمُجْرِئَةُ عَلَى الْمَآثِمِ، یہ آپ کے وہ اس طرح ہے کہ آپ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیٹ کرنے کے بجائے پیراگراف پڑھیں. ٹھیک ہے، مجھے آدھی سمجھ آ جاتی ہے، اس کو پھر ایکسپلین کرتا ہوں. ٹھیک ہے. وَالْمُجْرِئَةُ عَلَى الْمَآثِمِ، یعنی گناہوں کے اوپر جرت پیدا کرتی ہے یہ شراب، ہے نا اخی. وقد حرمها الله تعالى في كتابه العزيز فقال عز من قائل إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. ٹھیک ہے. وحسبكما بشيء يذهب العقل ويفسد اللب وقد تركها قوم في الجاهلية تكرما فإياكم ومقاربتها والتدنس برجسها وقد وصفها الله تعالى بذلك. یعنی تمہارے لیے یہ کافی ہے اس سے دور رہنے کے لیے کہ یہ آپ کے عقل کو زائل کر دیتی. ہاں، اور جاہلیت میں کچھ لوگوں نے اس کو اس لیے چھوڑا کہ یار یہ ہمارے لیول کی نہیں ہے. ہاں، اور اس لیے آپ کے لیے لازم ہے کہ آپ اس سے قریب نہ جائیں. اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ یہ تدنس ہے، تدنیس گندا کر دیتی، بندے کو ناپاک کر دیتی. انما الخمر والمیسر، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ رجس ہے اور شیطان کے عمل میں سے. فاجتنبوه لعلکم تفلحون. فبین تعالی أنها من عمل الشيطان ووصفها بالرجس وقرن الفلاح باجتنابها. فهل يستجيز عاقل يصدق البارئ في خبره تبارك اسمه ويعلم أنه أراد الخير لنا منها حذرنا عنه مما أن يقربها أو يتدنس بها. یعنی اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس کو پتہ ہے ہمارے لیے کیا خیر ہے، کیا شر ہے، کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے. وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ تمہارے لیے صحیح نہیں ہے، پھر بھی تم جا کے اس کو منہ لگاتے ہو. کس منہ سے اس کو منہ لگاتے ہیں؟ اس کے بعد شیخ فرماتے ہیں التحذیر من الربا، ہاں یعنی ربا سے رکنے کا بیان. وإياكما والربا فإن الله تعالى قد نهى عنه وتوعد بمحاربة من لم يتب منه. فقال عز من قائل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وقال تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات. اللہ تعالیٰ نے ادھر اس آیات میں ربا سے روکنے کا حکم دیا اور کہا کہ اگر تم ربا سے نہیں رکتے تو کیا ہے، تو تم نے در حقیقت اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کر. اعلان جنگ کتنی خطرناک بات ہے. اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے اخی کہ پاکستان کا جو فائنینس ہے، پوری اقتصادیات جو ہے نا، اس کی بیس سود پر قائم ہے نا اخی. دس ماڈرن بینکنگ سسٹم ایون اف یو کالڈ اٹ اسلامک، first question is that is Islamic banking is Islamic? This is the main question. I am just raising the question. I am not saying anything else. ٹھیک ہے نا اخی؟ کوئی مسئلہ تو نہیں؟ میں اس طرح کوئی مسئلہ نہیں. اچھا جی. یعنی اسی لیے اللہ اب ایک انداز میں ہمارے اوپر جتنی بھی نحوست، جتنے بھی ہمارے مسائل ہیں، بہت ساری وجوہات ہیں، سب سے بڑے وجہ یہ سود ہے. اور ہمارے دیکھو محکموں میں، کورٹ میں آ گیا کہ یار خلاص سود بند کر دو، کورٹ کا فیصلہ بھی آ گیا، لیکن پھر اس کو کچھ نہ کچھ گڑبڑ کر کے رکاوٹیں پیدا کی. اللہ معاف کرے.
یا اللہ چیلنج کرتے ہیں یا اللہ ہم اعلان براعت کرتے ہیں ہاں یہ سود سے، اور سود سے ہم یا اللہ راضی نہیں ہیں، ہمارے اوپر مسلط کر دی گئی ہے، ہم بچنا چاہتے ہیں یا اللہ، ہے نا؟ کم از کم برات کا تو اعلان کریں نا، ہم وہ بھی نہیں کرتے بلکہ ہم ترغیب دیتے ہیں لوگوں کو۔ آگے شیخ فرماتے ہیں عدم اکل مال الیتیم، یتیم کا مال مت کھانا، اے یا اللہ ولا تاکل مال احد بغیر حق، کسی کا بھی مال بغیر حق کے نہیں کھانا، وَإِيَّاكُمَا وَمَالَ الْيَتِيمِ، اور خاص کر یتیم کے پاس بڑا امپورٹنٹ ہے لوگوں کو بتانا کہ یتیم کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے، کیونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں، اور مجھے بھی جب پتا چلا ایگزیکٹ ڈیفینیشن کا تو میں بڑا حیران ہوا۔ ہمارے استاد تھے تو انہوں نے کہا کہ تیرے ابا بچوں کو جس طرح مدرسے میں نہیں پڑھاتے، کہتا ہے کون آتا ہے یتیم؟ تو بچے نے کہا سر وہ جس کا ابو فوت ہو جائے۔ کہتا تیرا ابا ہے؟ تو اس نے کہا ہاں۔ کہتے تیرے نانا ہے یا دادا ہے؟ اس نے کہا نہیں وہ فوت ہو گیا۔ تو تیرا ابا یتیم ہو گیا؟ وہ والی ایگزامپل ان کی مجھے بڑی یاد رہی۔ تو میرے فہم کے مطابق یتیم وہ ہوتا ہے جو بالغ ہونے سے پہلے جس کے ابو فوت ہو جائے۔ اس کا بلوغت کے اوپر ایج لمٹ ہے اس کی؟ بالکل، یہ علماء نے ذکر کیا ہے کہ من مات ابوہ وہو صغیر، ٹھیک ہے، جس کا ابو چھوٹے وقت اس کا ابو فوت وہ یتیم ہوتا ہے، وہ یتیم کہلاتا ہے۔ اور جب وہ بڑا ہو جائے تو وہ یتیم نہیں رہتا، وہ تو اب بڑا ہو گیا، ختم، یتیمیت ختم ہوگی۔ یہ لوگوں کو بتانا بہت ضروری ہے کہ یتیم کی ڈیفینیشن کیا ہے، ورنہ تو جتنے بھی بڑے بزرگ ہیں ہمارے وہ سارے یتیم ہو گئے۔ یہی بات، یہ تو اگر ہم ڈیفرینشیٹ نہیں کریں گے تو ہم یتیموں کو حق نہیں دے پائیں، اور غیر یتیموں کو یتیم سمجھ کے دے دیں گے، ہے نا؟ یہ بات ہے، یعنی بزرگ ہستی ہو کے بولتا ہے میں یتیم ہوں، یا جس طرح کوئی بندہ میٹرک میں ہے یا 20 ایئرس کا یا 18 ایئرس کا ہے، وہ بالغ ہو گیا، وہ یتیم کے مسئلہ یہ ہے نا وہ اپنے آپ کو بچہ سمجھتا ہے۔ ہاں یہ بات ہے، یہ ایک مسئلہ ہے، وہ الگ معاملہ ہے۔ چلیں آگے چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین، اس میں یتیم میں امی کے فوت ہونے کا بھی ہوتا ہے یا صرف ابا ہی ہوتا ہے؟ نہیں، ابو، امی سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ دوبارہ پڑھیں۔ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، جو لوگ یتیم کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں ظلم کر رہے ہیں۔ ہاں، انما یأکلون، بے شک وہ لوگ جو کھاتے ہیں ہاں، فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹ میں آگ کھا رہے ہیں، ہاں، وسیصلون سعیرا، اور وہ جہنم میں جائیں گے۔ ہاں ماشاءاللہ، کیا بات ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ شیخ فرماتے الحث علی طلب الحلال، حلال کی طلب کرنا اور اس کی ترغیب، وعلیکما بطلب الحلال واجتناب الحرام، تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم حلال کی طلب کرو اور حرام سے بچو۔ فَإِنْ عَدِمْتُمَا الْحَلَالِ فَالْجَأَ إِلَى الْمُتَشَابِهِ، اگر تمہیں حلال نہ ملے، حلال ناپید ہو جائے، there is no حلال، پھر تم کس طرف جاؤ گے؟ متشابہ کی طرف، اس کی طرف جو ڈاؤٹ فل ہے، بجائے کہ تم حرام کی طرف جاؤ۔ ادھر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ترجیح کی، اخف الضررین، یعنی there is no حلال یا اخی، تو کم از کم میں متشابہ والے میں چلتا۔ یہ اس کے لیے نہیں ہے جس کے پاس حلال ہے، کیونکہ کچھ ایسے بھی ہے نا۔ آگے شیخ فرماتے تحریم الظلم، وَإِيَّاكُمَا وَالظُّلْمَ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالظَّالِمُ مَذْمُومُ الْخَلَائِقِ مُبْغِضٌ إِلَى الْخَلَائِقِ، ہاں، ظلم سے خبردار رہنا، قیامت کے دن جو ظلم ہے وہ تاریکیاں ہیں، گمراہیاں ہیں، ظلمات ہیں، ہاں، قیامت کے دن وہ آپ کے لیے تاریکی کا باعث بنے گا، اور ظالم ہمیشہ لوگوں کے نزدیک قابل مذمت ہے، اور ظالم ہمیشہ لوگوں کے نزدیک مبغوض ہے، قابل نفرت ہے، ان سے نفرت کرتے ہے نہیں اخی؟ کوئی ایسا ظالم ہے جس سے لوگ محبت کرتے یا اس کی تعریف کرتے ہو کتنا اچھا ظالم ہے یار؟ کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ظالموں جابروں سے بچائے اور ان کے شر سے محفوظ رکھے، آمین آمین۔ آگے شیخ فرماتے ہیں التحذیر من النمیمہ، نمیمت سے بچو، وإیاکم والنمیمہ فإن أول من يمقت عليها من تنقل إليه وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات، اللہ اکبر،
جنت میں داخل نہیں ہوگا وہ چغل خور. اب دیکھو اخی، ہمارے معاشرے میں چغل خوری کی انتہا ہے. ہر شعبے میں، ہر کلاس میں، ہر ریلیجس نان ریلیجس سرکلز میں کتنی چغل خوری ہے، کتنی بدگمانی ہے، کتنی برائیاں پھیلائی جاتی ہیں، کتنی چغل خوری کی جاتی ہے نا اخی؟ ہاں، ہم خود جو دیندار کہلانے والے، ہم خود کتنی چغل خوری کرتے ہیں. کرتے نہیں کرتے؟ ہماری نجی مجالس میں جب تک چغل خوری نہ ہو، اب ہم جو اپنے آپ کو علماء کہلاتے ہیں، ہماری مجالس میں کون بیٹھ ہے؟ علماء مل کے علماء کی چغل خوری کرتے. کتنی خطرناک بات ہے، کتنی بری بات ہے. ہاں، یہ تو ہم علماء کہلانے کے لائق ہیں. وہ عالم ہی کون ہے جو چغل خوری کرتا ہے؟ وہ عالم ہی عالم نہیں جو چغل خور ہے. آگے شیخ فرماتے ہیں النہی عن الحسد، حسد سے بچو. فإنه داء يهلك صاحبه، جو حسد ہے وہ ایسی بیماری ہے کہ جو حاسد ہے، حسد کرنے والا ہے، اسی کو ہی ہلاک کر دیتی ہے. یعنی اگر آپ نے مجھ سے حسد کیا ہو تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہو، آپ کا خود اندرونی معاملہ بیڑا غرق ہوتا ہے. وَيُعْطِبُ تَابِعُهُ، اور جو حسد کرنے والے وہ خود تھک جاتا ہے، مر جاتا ہے، حلال ہو جاتا ہے. آپ دیکھو ہمارے معاشرے میں کتنی حسد ہے، کتنی جیلسی ہے. عوام الناس میں جیلسی کی انتہا ہے، اور اس سے زیادہ ہمارے سرکل میں. ہاں جی اخی، دعوتی سرکل آج کل کے جو آگے ہیں ماشاءاللہ، بڑے کیوٹ دعوی آرگنائزیشن، ہم جیسے آرگنائزیشن، ہم اپنے آپ کو بھی مبرہ نہیں کرتے، ہم خود کتنے حسد میں مبتلا ہیں. چلیں ہم مدرسوں میں بھی حسد، مدرسوں میں بھی، ہر جگہ دیکھیں، ہم جب کسی چیز کا نام ہے، اس کا مطلب نہیں کہ وہ پورا کا پورا شر خالص ہے. ہم جب تک یہ اعتراف نہیں کریں کہ ہمارے اندر بھی غلطیاں ہیں، ہم اصلاح نہیں کر سکتے. الحمدللہ خیر بہت ہے دعویٰ میں، خیر بہت ہے ہمارے مدارس میں، خیر کی وہ جڑ ہے ماشاءاللہ، لیکن کچھ ایسے مسائل ہیں جن کی نشاندہی بہت ضروری ہے. کیا نظر انداز کرنے سے بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں؟ بلکہ مزید بڑھتی ہیں. اور پھر وہ کوکر پریشر کی طرح جب پھٹتی ہے، پھر ہم واویلے ہو جاتے ہیں، باولے ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں. ہاں، پھر روتے ہیں، گر گراتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اسی لیے ہمیں حسد، نمیمت، غیبت، یہ ساری کتنی ہیں یار، ہم نے اللہ کی قسم. اور ہمارے پاس اس کے دینی ایکسکیوز بھی، ہمیں تو ماشاءاللہ ہم علماء ہیں، ہمارے پاس دلائل ہے. شیخ یہ جائز ہے، اس کے لیے ایکسیپشنل کیس ہے. پھر وہ صرف ایکسیپشنل نہیں ہوتا، وہ اس میں ایسے مسالے ڈالتے ہیں، پھر ہم بولتے ہیں کیا بات ہے، ہم بھی اس میں مسالہ ڈالتے ہیں، ہم خود اس میں شریک ہیں. اللہ تعالی ہمیں معاف کرے. اجتناب الفواحش، اور فواحش سے اجتناب کرنا. فإن اللہ تعالی حرم ما ظہر منها وما بطن والإثم والبغي بغیر الحق. آپ نے ظاہری فاحشوں اور باطنی فاحشوں سے بچنا ہے. اسی طرح شیخ فرماتے ہیں تحریم الغیبہ، غیبت، نمیمت، غیبت سے رکنا. غیبت کا کیا مطلب ہے؟ ذکر کا اخاک بما یکرہ، اپنے بھائی کے بارے میں وہ بات کہنا جو اس کو پسند نہیں ہے، چاہے وہ سچ ہی کیوں نہ ہو. وہی نا، کیونکہ پھر انہوں نے کہا کہ ورنہ تو بہتان ہے وہ. اگر تم جھوٹ میں اس کے تو بہتان ہے. اگر تم سچ بھی کہتے ہو تو وہ بھی وہی غیبت کہلاتا ہے. ہم بولتے ہیں شیخ میں سچ کہہ رہا ہوں، وہ جب سچ بھی ہو تو غیبت کیوں کر رہا ہے؟ ایسی بات کیوں کہہ رہا ہے؟ مثلا میں کل کو حذیفہ کے سامنے فرید کے بارے میں برا والا کہوں، چاہے وہ سچ ہی کیوں نہ. اچھا، اب کچھ ایک اور عقل مند بڑے آتے ہیں، بولتے شیخ میں اس کے منہ پہ اس کی برائی کروں. کیا بات ہے، تو بڑا حق پرست ہے. بھائی جان تھوڑا سا نا وزڈم، حکمت پیدا کر. تحریم الکبر، اسی طرح غرور سے بھی بچے. فإن شیخ ایک اور بھی، ہم جب چغلی کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم بیسیکلی لوگوں کو اس کے شر سے بچا رہے ہیں. اس کے بارے میں کیا ہوتا ہے؟ بالکل یہ نہیں کہ اگر کوئی بندہ پوچھ نہیں رہا لیکن آپ کہی جا رہے ہو نہیں اس طرح نہیں، یہ جائز ہے. ایک تو ہے نا کہ ایک بندہ مشورے کے لیے آیا اور اس کے بعد آپ نے بتا دیا کہ جناب یہ ہے، لیکن ایک بندہ پوچھ نہیں رہا اور آپ کہہ رہے ہو کہ نہیں، آپ نے ٹھیکہ لیا ہوا بالکل کہ ہر بندے کو ہر بندے کے شر سے بچانا. بالکل، پھر کیا سین ہے؟
دیکھیں اگر آپ ایک دعوت و تبلیغ کے میدان میں ہیں اور آپ کو لگتا ہے اس کا شر بہت زیادہ پھیل گیا ہے اور میرے اوپر لازم ہے کہ میں اس کی ایک دو غلطی بتا دوں، لیکن اس میں بھی ایک علمیانہ، ایک انصاف، ایک الفاظ کو نپے تلے انداز میں بولنا چاہیے اگر اس کا آپ نے نام لینا ہے. یا کبھی کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اس کے نام لیے بغیر جو شبہ ہے وہ ذکر کر دیں. ٹھیک ہے نا؟ البتہ اس میں ڈیٹیلز ہے، لیکن اس میں دو انتہاؤں سے بچنا چاہیے. یا تو یہ کہتے کہ یار بالکل ہی نہیں، یار آپ کیوں علنا نہارن منع کرتے ہو؟ بھائی جان تو نے پھڈا ہی علنا نہارن کیا ہے، تو نے علنا نہارن کہا کہ یار یہ دجالوں کے فالوورز ہیں علماء، تو یار ہم علنا نہارن تمہاری کلاس لیں گے. یا ویسے اس بھائی کو معاف کرتے، اسے غلطی ہو گئی، اس نے اتنی دفعہ یہ ہم نے معاف کر دیا، لیکن میں آپ کو ایگزامپل دے رہا ہوں، ہم نے معاف کر دیا، ہم نے معاف کر دیا، لیکن ہم صرف یہ بتا رہے ہیں کہ یار نہیں. ویسے وہ جو دوسرا ہے نا وہ کہتا ہے المہم جو بھی ہو آخی، جو بھی نہیں، وہ جو پہلے والا بھائی ہے نا وہ اچھا بندہ ہے، کوئی مسئلہ نہیں. اس نے وہ دوسرے والے بھائی سے آخی انسان اچھا ہو سکتا ہے، لیکن مسئلہ نہیں ہے نا. مثلا فرید آ کے بڑی غلطی کر دے بلنڈر. اب ایک ہے فرید جس کو کوئی نہیں جانتا، اور میں مثلا ایک بڑا معروف شخص ہوں، اب میں رد کر رہا ہوں کس کے اوپر؟ غیر معروف شخص. تو الٹا میں نے اس کو مشہور کر دیا. ہر چیز پر رد کرنا بھی یہ درست نہیں ہے، اس کی بھی بڑی تفصیلات ہے، بڑی حکمت کی بات ہے. ٹھیک ہے نا اخی؟ میں نے وہ ایسے بطور مثال ذکر کیا، ورنہ تو وہ تو الحمدللہ وہ جو بھائی ہے نا انہوں نے وہ چیز پہ کی تھی ایک اور بھائی سے. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ کمپنی میٹر کرتی ہے، کمپنی میٹر کرتی ہے. دوسرا ہر سنی سنائی بات نہیں سناتی. یہ وہ ویسے بہت زیادہ احتیاط. چلو الحمدللہ، اللہ کا شکر. ہم کہہ رہے تھے نا وہ علماء سے پڑھنا بھی شروع ہو گیا بہت زیادہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اچھی بات ہے. چلیں آگے چلتے ہیں. اسی طرح تکبر سے بچیں. ہاں، کیونکہ تکبر اور تکبر ماشاءاللہ ہمارے اندر ماشاءاللہ بہت زیادہ ہے. ہر قسم کا تکبر ہے، علم کا تکبر، دعوت کا تکبر، مناظرات کا تکبر، فالوورز کا تکبر، سبسکرائبرز کا تکبر، ویوز کا تکبر. ہاں یہ بھی تکبر ہے نا کہ ہم سے کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی. ہم تو دودھ کا یار، میں کتنا غلطی، میں عربی میں غلطیاں کرتا ہوں، حالانکہ اپنے آپ کو میں عربی کا ماہر دکھاتا ہوں. تو ٹھیک ہے، تو انسان غلطی کا پتلا ہے. اللہ تعالی ہمیں تکبر سے بچائے. ایک کتاب ہے الغرور العلمی، انشاءاللہ وہ بھی کسی دن پڑھیں گے انشاءاللہ، یا ہو سکتا ہے ابھی ہم واپسی پہ پڑھیں. ہاں، اسی طرح ایک کتاب ہے التعالم شیخ بکر ابو زید کی، یعنی علم کا غرور، وہ پڑھتے ہیں میرے خیال میں، وہ بہتر ہے. اچھا جی، اسی طرح عام لوگوں کا بھی تکبر. تھوڑا سا پیسہ کیا آ گیا، تھوڑا سا اسٹیٹس کیا بڑھ گیا، تجھے تھوڑا سا ڈی ایچ اے میں تو کیا آ گیا، اپنے لم سے کیا پڑھ لیا. ہاں، میں کیا بولتے ہیں لمسنین یا لمز لمنائی کہتے ہیں، لمز یا ایچسونین ہوں. What the heck are you؟ لمز والوں میں بہت زیادہ ہے لمز کا نا. المہم ایروگنس نہیں ہونا چاہیے. What is لمز؟ لمز is nothing اخی. یہ نہیں کہ لمز تو ایک گٹر کے ساتھ ایک یونیورسٹی، لیکن نالے کے ساتھ یونیورسٹی ہے. سیریسلی نہیں، لمز والوں نے سن لیا نا ہمارے اس کی حقیقت ہے کہ انہوں نے نالے کے ساتھ ایک یونیورسٹی بنائی، یہ بیچارے اس کو پھر نالے کو کور کیا. تو اگر یہ تو لمز والے بھی کہتے ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لمز والے لا شک ان میں دنیاوی طور پر ہو سکتا ہے وہ ماہر ہوں، لیکن میں بات کر رہا ہوں کہ یار وہ تکبر نہیں ہونا چاہیے. آگے چلتے ہیں. تکبر کا پتہ کیسے چلتا ہے یہ بھی بتا دے نا، کیونکہ ہو سکتا ہے انہیں پتہ ہی نہ ہو کہ تکبر. ڈیفینیشن بتا دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الکبر رد الحق وغمط الناس. حق کو رد کرنا یہ بھی تکبر کی علامت ہے. ریجیکٹنگ دا ٹروتھ، رائٹ، اینڈ لوگوں کو حقیر سمجھنا. اچھا، لوکنگ ڈاؤن ٹو پیپل، یعنی کہ اگر ایک یونیورسٹی والا دوسرے یونیورسٹی کے بچوں کو حقیر سمجھتا ہے تو یہ تکبر کیا ہے؟ تکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں لا يدخل الجنۃ من كان في قلبه مثقال ذرة من الكبر، وہ بندہ جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا. تو شیخ ہم تکبر تو ہمارے اندر بھی ہے، بہت ہے تکبر ہمارے اندر. یعنی کہ لمز کا تو چھوڑیں نا، ہم اپنے پرسنل اس سے آپ میں یہ ہے کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ جیسی عربی بہت کچھ لوگوں کو آتی ہے ماشاءاللہ الحمدللہ، اللہ مجھے تکبر سے بچائے. لیکن ہے نا آپ نے کافی دفعہ کام ہی ہوا اصل میں دیکھیں کہ آپ نے جن مشائخ سے پڑھا کسی نے اصل میں وہ کیا ہوتا ہے، تکبر سے اللہ بچائے.
لیکن یہ ہوتا ہے کہ جب کبھی کوئی آپ کو چیلنج کرتا ہے نا ہاں آپ کی مہارت کو، آپ کے انٹلیکچوئل لیول کو، ہاں اور آپ کو یہ بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ یو آر نتھنگ، ہاں کہ تم تو جاہل آدمی ہو، ہاں، پھر ہم ان کے سامنے اپنے کارڈز پلاتے کہ بھائی جان ہم اتنے بھی گئے گزرے تو نہیں وہ ہیں. تکبر میں نہیں آئے گا. اب وہ دل کے اوپر ہے اخی، اللہ تعالیٰ ہمیں تکبر سے بچائے. اجتناب کرنا بہتر ہے. ہاں، ہو سکتا ہے آتا ہو اللہ، یعنی بڑا مسئلہ ہے. یہ نہیں کہہ کر بندہ یہ کہہ کہ ٹھیک ہے تم کسی قابل نہیں ہو، اس کو کہو یار جزاک اللہ خیر، آپ بالکل ٹھیک ہے. یہ کہنا آگے چلو. بہت بڑا مقام. ہاں اس کے یہ تو پیک ہوگی نا، یہ تو بہت کہو بڑا. جزاک اللہ خیر، بس ٹھیک ہے. آپ کی بات صحیح ہے، جزاک اللہ خیر، مجھے کچھ نہیں. ہاں ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. مثلا اسی طرح اب آپ اسی طرح ایک آپ اور کہتے یہ ہیں میرے ساتھ بھی اپلائی ہوتا ہے نا، یعنی کہ جب ٹیم ممبرز مجھے کچھ کہنے کی کوشش کریں تو میرے اندر بھی تکبر آتا ہے. ہاں یار میں کہتا ہوں یار تم بات کرنے کے ابھی قابل نہیں، نہیں، یعنی کہ میں تب سے پڑھا رہا ہوں جب سے تم پیدا بھی نہیں ہوتے. پیدا بھی نہیں ہوتا. یہ بھی ہے تو ویسے، یہ بھی تکبر ہے. یہ بھی تکبر کی نشانی ہے. ہاں، اللہ مجھے بچائے. اللہ مجھے بھی بچائے. ٹھیک ہے نا. ہم لوگ دودھ کے نہیں دلے ہوئے، صاف بات ہے. یہ پڑھتے ہی ہم یہ پڑھ رہے کیوں؟ ہاں، اپنی تزکیہ کے لیے، اپنے آپ کو درست کرنے کے لیے، یہ دکھانے کے لیے نہیں، یہ لوگوں کی اصلاح نہیں، اپنی سب سے پہلے ہم اپنے گریبان میں جاتے اللہ. آگے چل. اسی لیے دیکھیں نا جب جیسے ہے نا حدیث میں کہ من قال ہلک الناس فہو اہلک، جو کہے کہ سارے لوگ ہلاک ہو گئے، در حقیقت وہ ہلاک ہو گئے. ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں. تنہی عن البخل، کنجوسی سے رک رہی ہے، بچی ہے. فإنه لا دواء أدوأ منه، یعنی اس کے سوا کوئی اور بیماری نہیں ہے جب بڑی بیماری. لا تسلم علیہ دیانہ ولا تتم معه سیادہ، جس کے اندر کنجوسی ہوگی اس کی دیانت بھی نہ رہے گی، دین بھی نہ رہے گا، نہ اس کے اندر سیادت و ریاست رہے گی. یعنی جو بندہ کنجوس ہے نا وہ بڑا آدمی نہیں بن سکتا. کیا یہ بات تو صحیح ہے. آگے چلتے ہیں. مراقبۃ اللہ فی السر والعلن، اللہ تعالیٰ کا مراقبہ کرنا رازداری میں بھی اور علن میں بھی. وَكُلُّ مَا كَرِهْتُمَا أَن يَظْهَرَ عَلَيْكُمَا فَاجْتَنِبُوهُ، یعنی ہر اس چیز سے بچو جو تم سمجھتے ہو کہ اگر وہ ظاہر ہو جائے تو وہ بری چیز ہے. یعنی کوئی ایسے عمل جو تم خلوت میں کرتے ہو اور تمہیں ڈر ہے کہ اگر یہ ظاہر ہو گیا تو میرا سکینڈل ہو جائے گا، انسلٹ ہوگی. وہ تو چھوٹا سے چھوٹا جس طرح ڈرامہ دیکھنا ہے وہ بھی یہی ہے. ہاں تو نہیں دیکھنا چاہیے. اگر آپ پبلک کو پتا چلا کہ یار آپ پبلک میں تو اس طرح اسپیچز دے رہے ہو اور آپ گھر میں جا کے ڈرامے فلم دیکھ رہے ہو، ہاں تو یہ بھی نہیں کرنا چاہیے. یہ تو حرام ہے نا، ڈرامہ دیکھنا حرام ہے. لیکن انسان ہے، انسان بھی ماشاءاللہ جتنا بھی بڑا اسپیکر ہو، عالم ہو، غلطی کر سکتا ہے. لیکن یہ اسی لیے کہ ہم اجتناب کریں، ہم اپنے آپ کو روکیں. آگے چلتے. لیکن اس کا یہ مطلب یہ ہے نا کہ شیخ اس میں بھی میرا خیال ہے کہ ایکسٹریمز پہ نہیں جانا چاہیے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم جو پرائیویٹ گناہ کر رہے ہیں وہ ہم پرائیویٹ اس لیے کرتے ہیں کہ پبلک کے لیے، یعنی کہ یہ پھر نیتوں پر آ جاتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو منافق سمجھ رہے ہو، یا آپ کہہ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ میں تیرا کمزور بنتا ہوں، میں یہ نہیں چاہتا کہ میں یہ پبلک کے لیے گناہ کروں، اس لیے میں پرائیویٹلی کر رہا ہوں کہ شاید تو اس پہ پردہ ڈال دے یا مجھے معاف فرما دے. کیونکہ اس کے اوپر ایک حدیث بھی آتی ہے نا کہ جو بندہ پبلک کے لیے گناہ کرے، یعنی کہ حدیث کیا ہے؟ حدیث ہے کہ ایک بندے نے رات کو گناہ کیا ہوا اور اللہ تعالیٰ نے اس پہ پردہ ڈال دیا، اور وہ صبح سارے ہر بندے کو بتاتا ہے کہ یہ میں نے رات کو گناہ کیا. بالکل صحیح بات ہے. ہاں تو پھر اللہ کو یہ زیادہ برا لگتا ہے. بالکل. کیا حدیث ہے شیخ؟ لن يدخل الجنت الا من ابى، کہ جنت میں داخل نہیں ہوگا جو اپنے رک جائے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو تو رسول تو صحابہ نے پوچھا کون ہے جو جنت میں جانے سے رکے گا؟ جو نہیں بولتا کہ المجاہرون، جو گناہ کی معصیت کرتے ہیں، کھلم کھلا کرتا ہے، بالکل کھلم کھلا کرتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں. چلے آگے چلتے ہیں. اچھا جی آگے چلتے ہیں. آگے شیخ فرماتے ہیں کہ وما علمتم ان الناس يعيبونه في الملأ فلا تأتياه في الخلاء، یعنی جس کے جو لوگ معیوب سمجھتے ہیں علنا نہارا جہارا،
اس سے تم بچو خلوت میں. العدل فی الحکم، ججمنٹ میں عدل کرنا. فَإِن بَلَغَ أَحَدُكُمَا أَن يَسْتَرْعِيَ اللَّهُ أُمَّةً بِحُكْمٍ أَوْ فَتْوَى فَلْيَمْتَثِلِ الْعَدْلَ جُهْدَهُ. جب اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر کوئی ایسی ذمہ داری ڈالے کہ تم کسی نیشن کی رعایت کرو یا حاکم بن جاؤ، تو تم کیا کرو؟ تو تم یا پھر فتویٰ دینے میں ہو تو تم کیا کرو؟ عدل کو حاصل کرنے کی کوشش کرو اور ظلم اور جور سے بچو. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. جو اللہ کے جو نازل کردہ حکم کے مطابق تحکیم نہیں کرتا تو وہ فاسقوں میں سے ہے. وقد روي أن الخلق كلهم عيال الله وأن أحب الخلق إلى الله أحوطهم لعياله. وروي ما امرؤ استرعى رعية فلم يحطها بنصيحة إلا حرم الله تعالى عليه الجنة. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی بھی بندہ جس کو اللہ تعالیٰ کوئی حکومت، کوئی ریاست، کوئی ذمہ داری سونپے لوگوں کے بارے میں، اور لوگوں کا حاکم ہو یا باس ہو، اور وہ لوگوں کو نصیحت نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جنت حرام کر دیتا ہے. میں تو نصیحت نہیں کرتا. کتنی خطرناک حدیث ہے، بخاری مسلم کی روایت ہے. ایاکم کہ حاکم کے اوپر، لیڈر کے اوپر نصیحت کرنا کمپلسری ہے. ہاں لازم. اگر وہ کچھ غلط دیکھ رہا ہو، ہاں نصیحت کا مطلب کیا ہے؟ نصیحت یعنی نصیحت نہیں، آپ ہی ایک لیڈرشپ پوزیشن میں ہے نا، تو ہم دونوں کے اوپر کیسے اپلائی ہوتا ہے؟ ایسے ہوتا ہے کہ مثلا کل کو میں نے دیکھا کہ یار شعیب یا حذیفہ یا جنید یا طارق یا کوئی بھی قاری جو ہمارے انڈر ہے وہ کچھ کر رہے ہیں، یا وہ جو طلبہ یا ہمارے جو فیمیل ونگ ہے کوئی غلطی کرے یا کوئی، تو ان کو سمجھانا ہماری ذمہ داری. اور اگر ہم نہیں سمجھائیں گے تو پھر ہم پہ یہ حدیث اپلائی ہوگی. بالکل. اگر بندہ یہ کہے کہ یار وہ بھی گناہ کر رہے ہیں میں بھی گناہ کرتا ہوں، کوئی بات نہیں. ایک سیلف کانشیس ہوتا ہے نا کہ یار کوئی بھی دودھ کا دلہا نہیں ہے، سارے گناہ کر رہے ہیں. لیکن اخی نصیحت تو کرنا چاہیے. گناہ تو کرنا الگ چیز ہے، نصیحت کرنا الگ چیز ہے. مثال کے طور پہ میں کسی کو دیکھتا ہوں کہ کوئی میوزک سن رہا، ٹھیک ہے، اس کو نصیحت کرنی چاہیے. میں کہتا ہوں یار کوئی مسئلہ نہیں، میں بھی کسی شادی پہ جاتا ہوں، میں بھی بڑا چلتا ہے. بالکل اس طرح نہیں کرنا. یہ تو بدتر از گناہ ہے. خود بھی کرتے ہو، دوسرے کو بھی الاؤ کرتے ہو جو تمہارے انڈر ہے. یعنی آپ کو اپنے گناہ پہ نہیں بلکہ وہ بھی کر رہا ہے. اگر آپ کا کوئی امپلائی ڈیوٹی ٹائمنگ میں غلط کام کرتا ہے اور آپ کو نظر آتا ہے اور آپ کچھ نہیں کہتے تو آپ بھی اس میں شریک ہیں. اگر کوئی میجر چیز نہیں ہے، کوئی مائنر سی چیز ہے، اس کو مائنر بھی ہو، غلط غلط ہے، گناہ گناہ ہے، اس کو درگزر کر سکتے نہیں. گناہ کو کیسے درگزر کر سکتے؟ گناہ تو شیخ جس طرح ایک بندے نے چائے بنوائی ہے اور چائے نہیں پی، وہ بھی گناہ ہے. وہ گناہ کس نے کہا ہے؟ گناہ کیا نا، گناہ نہیں، وہ گناہ نہیں. کیا ہے؟ وہ گناہ نہیں، یہ گناہ نہیں ہے نا. مثلا ابھی مجھے چائے، مثلا میں نے اقبال سے چائے نہیں مانگی، نارملی میں بولتا ہوں چائے بنا دو، قہوہ بنا دو یا کافی بنا دو. میں نے اس سے مانگا نہیں، اس نے سوچا شیخ صاحب آئے، بسم اللہ یہ لو شیخ صاحب بنا کے لے. میں نے کہا تمہیں کس نے کہا؟ میں نے تو نہیں پی. ایک بندے نے کہا کہ میرے لیے قہوہ چاہیے، ہاں وہ لے آئے، چھوڑ دیا. تو یہ رزق ضائع کرنے میں نہیں ہوگا؟ یہ بہتر ہے آپ اس کو نصیحت کر کے پی لو، ورنہ اس کو گناہ نہیں کہیں گے. گناہ میرے لیے مشکل ہے کہنا. یعنی کہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو گناہ نہیں کنسیڈر ہوتے. یعنی کہ میرا تو انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ یا کوئی چیز نیکی ہوتی ہے یا گناہ ہوتا ہے. کیا ایسی بھی چیزیں ہوتی ہیں جو نیکی بھی نہ اور گناہ بھی نہ ہو؟ ہاں مباحات جو وہ کسی کیٹیگری میں نہیں آتا. تو ہمارے ہر عمل کو جو فرشتے لکھ رہے ہوتے ہیں، یا تو وہ رائٹ فرشتہ لکھتا ہے یا لیفٹ والا. تو اس کا تو یہی مطلب ہے کہ یا کوئی نیکی والا فرشتہ لکھے گا یا گناہ والا. میں ایک چیز کو ڈیپلی سمجھنا چاہتا ہوں. اخی دیکھیں جو فرشتے ہیں نا وہ آپ کے اچھے اور برے اعمال اور ہر اعمال لکھ رہے ہیں، ہر اعمال. یہی کہہ رہا ہوں صرف. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ آپ کے ہر عمل لکھا جا رہا ہے، صحیح، چاہے نیکی ہو برا ہو یا اس کے بیچ میں جو بھی. صحیح ہے، ٹھیک ہے. اور اللہ کو بھی سارا پتہ ہے کہ تم کیا کر رہے ہو کیا نہیں کر رہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا. تو جو نیکی اور برائی لکھنے والے فرشتے وہ متخصص ہیں، الگ الگ ہیں، صحیح، اسپیشل فار دیٹ. صحیح ہے، ٹھیک ہے نا. اور تو جو مباح چیزیں ہیں، مباح چیزوں کا جو آپشنل ہے تو اسلام میں نہ ہی مثلا کھیل کود ہے ہاں جو شرعی اجازت دیتی ہے.
मुबाह चीजों के ऊपर क्या रूलिंग होती है? कि क्या मतलब उसका हुक्म देना नहीं देना वो नहीं अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुबाह चीजों को किस तरह काउंट करता है? उसका ये कोई पूछ पकड़ सकता दकड़ है। नहीं, इजी सीन है मुझे। ठीक है। इल्ला है कि आप मुबाह में आपने नियत बांधी हुई हाँ, फिर नीयत तो अच्छा बांधी है मुबाह भी ना तो वो किस्म फायदा हो वाले, गया। मुबाह में भी किस्म है। सही। कुछ मुबाह है जो नेकी वाले है, हाँ, जिम कुछ जाना मुबाह है जो बुराई वाले है। सही। ठीक है ना, एग्जाम्पल्स है ना कोई नेकी वाले मुबाह और बुराई। मसलन यार जिम जाना मुबाह है, हाँ लेकिन अगर आप नियत करते हो हाँ अच्छा है फिर तो सवाब मिलेगा आपको। हाँ और रेकमेंडेड मुबाह है। हाँ। इसमें उसूलियों ने बड़ा इख्तिलाफ किया। उस दिन मैं अभी मुझे जहन में इसलिए है क्योंकि उस दिन मैं पढ़ रहा था। अब जिस तरह एक ही सेम बंदा इसलिए जिम भी जा रहा है कि यार मैं हैंड बॉडी बनाऊंगा तो बच्चियां फंसाऊंगा, मैं प्ले बॉय बन जाऊंगा, तो उसका सेम जिम जाना माइंडसेट की बात है ना हाँ। कि वो किस माइंडसेट से जा रहा है। प्ले बॉय क्या होता है? प्ले बॉय होते हैं जो वुमेनाइजर होते हैं, औरतें फंसाते हैं। अस्तगफिरुल्लाह। यार पढ़ने दे यार, कहाँ जा रहा है यार, यार पढ़ने दे यार। चलो तो नेचुरल रख रहे हैं ना हम टॉक को। हाँ अच्छी बात है, अच्छी चलो बात आगे चलते हैं। है। ज्यादा नेचुरल हो जाती है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। इय्याकुम व शहादतुज़्ज़ूर, ठीक है, शहादतुज़्ज़ूर से बचे। फ़इन्नहा तक़तअु ज़हर साहिबिहा, वो कमर तोड़ देती है। वो तुफ़सिदु दीन क्या मुतक़ल्लिद। मीनिंग है इसका? ये जो वर्ड आपने कहा शहादतुज़्ज़ूर का मतलब होता है, इसके दो मीनिंग्स उलमा ने बताए हैं। बाज कहते हैं शहादतुज़्ज़ूर का मतलब है झूठी गवाही, अच्छा बाज कहते हैं हर बातिल, सही। हर बातिल, हर बातिल, हर बातिल की गवाही देना, या हर बातिल के इर्तिकाब करना, या बातिल को देखना। सही, सारी चीजें उन्होंने इसको काउंट। हाँ ठीक है। ठीक है ना। यानी व अव्वलु मन यमकुतुहु व यनुम्मु अलैहि अल-मशहूद व लहू तहरीमुर रश्वा, रश्वा लेने से हराम। व इय्याकुम वर रश्वा, रश्वा लेने से गुरेज करें। ये आपकी रिश्वत ही होगी ना। हाँ रिश्वत, रिश्वत आपकी बसारत खत्म करती है और आपकी जो रफी मंजिल है, आपके ऊंचा मंजिल है, उसको नीचे कर देती है। हाँ। आपकी कदर व मंजिल को नीचे कर देती है, मंजिलत को। फिर आगे शेख फरमाते हैं अल-गिनाउ यंबुतुल फितनता फिल क़ल्ब, जो गाना है वो आपके दिल में फितना पैदा करता है। व इय्याकुमा वल अगानी, खबरदार कि तुम दोनों कभी भी अगानी और गानों की तरफ से जाओ। क्यों? क्योंकि जो गुनाह है, ये गाना है, ये आपके दिल में फितना पैदा करेगा। युवल्लिदु खवातिर अस्सूइ फिन नफ्स, क्या बात है, और ये आपके नफ्स में बुरे थॉट्स पैदा करेगा। यानी बहुत सारे गाने हैं ना, इश्किया गाने, फाहिशा गाने, उसमें गंदे गंदे अल्फाज है, आपके शहवत को उबारते हैं, आपके थॉट्स में बुरी चीजें डालते हैं। है नहीं अखीस? किधर जा रहे अखी? अच्छा फ्यूल डलाते हैं। यहाँ पे हम पॉज करते हैं, 30 मिनट का सेशन हो गया। और आपने कुछ लेना खाने के लिए या बस ये लास्ट सर्विस स्टेशन है? अच्छा जी, अभी हम इसी पे इक्तिफा करते हैं इंशाल्लाह। इसको दोबारा मिलते हैं अगले नशिस्त में। पेट्रोल पंप पे पहुंच गए, लाइट से आप लोग पता चल रहा होगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुब्हानकल्लाहु व बिहम्दिक, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।